آج ہم ایک بہت ہی خاص ثقافتی متن کا جائزہ لے رہے ہیں جو مردانہ کمزوری یا نام مردی جیسے حساس موضوع پر ایک بالکل الگ زاویہ پیش کرتا ہے۔ یہ صرف ایک طبی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ثقافت، عقیدے اور نفسیات کے ایک سنگم پر کھڑا ہے۔ اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے یہ صاف کر دیں کہ ہمارا یہ پورا تجزیہ صرف اسی اردو تحریر پر مبنی ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہمیں اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے ایک خاص ثقافتی اور نظریاتی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ تحریر کی شروعات ہی ایک بالکل جھنجھوڑ دینے والے اقتباس سے ہوتی ہے، ایک خوفناک لفظ جو نوجوانوں کے جسم سے خون خشک کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ اس حالت سے جڑے ہوئے گہرے جذباتی بوجھ اور بدنامی کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ تحریر اس مسئلے کو دیکھتی کیسے ہے؟ آئیے اس کے پہلے حصے میں چلتے ہیں جو اس بات پر توجہ مرکوز کرتا ہے کہ کیسے اس مسئلے کو بنیادی طور پر جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر اس تحریر کے مطابق اصل وجوہات ہیں کیا؟ آئیے اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تحریر کئی اندرونی یعنی سائیکولوجیکل عوامل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہاں ماضی کے اخلاقی جرائم سے پیدا ہونے والے احساس جرم کی بات ہو رہی ہے جو خود سے بنائے گئے خوف اور وہم کو جنم دیتے ہیں، اور پھر جب اس میں ذہنی دباؤ اور خود اعتمادی کی کمی شامل ہو جائے تو سمجھیں ایک پورا طوفان تیار ہو جاتا ہے۔ اصل میں اس تحریر کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کا اپنا ذہن ہی اس کے جسم کو ایک ایسی کمزوری کا یقین دلا دیتا ہے جو شاید حقیقت میں ہو ہی نہ۔ یہ ایک بہت گہرے بات ہے کہ کسی کے اپنے خیالات اور خوف ہی اس کے اصلی دشمن ہیں۔ اب آئیے ایک ایسے خاص منظر نامے پہ توجہ دیتے ہیں جسے یہ تحریر اپنے نظریے کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ وہ ہے شادی کی پہلی رات کا انتہائی دباؤ والا لمحہ۔ یہ تحریر اسے ایک شیطانی چکر، ایک وشس سائیکل کے طور پر بیان کرتی ہے۔ سب کچھ ماضی کی یادوں سے شروع ہوتا ہے جو خوف کو جنم دیتی ہیں، اور پھر یہی خوف جسمانی ناکامی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نفسیاتی جال ہے جس سے نکلنا بہت مشکل لگتا ہے۔ اور اسی نفسیاتی جال کو جس سے بچنا مشکل ہے ہم خوف کا چکر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تحریر صرف مایوسی کی بات نہیں کرتی، یہ اس کا حل بھی پیش کرتی ہے۔ چلیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو علاج کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اس تحریر کے مطابق ساری بات آ کے رکتی ہے خود اعتمادی کو دوبارہ بحال کرنے پر۔ مقصد خوف کے اس چکر کو توڑنا ہے۔ اب یہاں معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ تحریر دو الگ الگ راستے پیش کرتی ہے۔ ایک طرف تو ہے نفسیاتی اور طبی نقطہ نظر، اور دوسری طرف ایک گہرا روحانی اور اخلاقی راستہ ہے۔ اور ہاں، یہ تحریر دوائیوں کے کردار کو بھی واضح کرتی ہے۔ یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے بلکہ خود اعتمادی کو واپس حاصل کرنے کے لیے ایک عارضی سہارا ہے۔ اصل کام تو اندر سے ہی ہونا ہے۔ چلیے اب اس تحریر کے آخری اور شاید سب سے اہم پہلو کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی جسمانی صحت، روحانیت اور مالی پاکیزگی کے درمیان جو گہرا تعلق بتایا گیا ہے۔ یہاں ایک سیدھا سادہ روحانی علاج بھی تجویز کیا گیا ہے۔ قربت سے پہلے ایک خاص دعا پڑھنا۔ اس کے پیچھے خیال یہ ہے کہ ذہن کو منفی یا شیطانی خیالات سے پاک کیا جائے، اور یہی نقطہ اس تحریر کے پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ یہ دلیل دی گئی ہے کہ کسی کی کمائی کا اخلاقی پہلو کہ وہ حلال ہے یا حرام اس کی جسمانی اور خاندانی صحت سے سیدھا جڑا ہوا ہے۔ اور آخر میں تحریر اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ کسی کے اخلاقی اور مالی فیصلوں کو اس کی جسمانی اور خاندانی بھلائی سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب چیزیں آپس میں بالکل جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس سب سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ یہ تحریر ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ثقافت، روحانیت اور صحت کے بارے میں ہمارے عقائد کیسے بنتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بیماری اور تندرستی کو سمجھنے کا ہمارا انداز ہمیشہ ہمارے بڑے عالمی نظریے سے ہی تشکیل پاتا ہے۔